بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بر صغیر میں ایک عجیب سا کلچر جو ہے نا وہ پروموٹ کیا گیا، اور کئی صدیوں سے یہ کلچر پروموٹ کیا گیا ہے۔ نفسیاتی طور پہ ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر چوتھا مرد، ہر عورت وہ اس میں انوالو ہے، اس نفسیات میں انوالو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم اور جبر، چاہے وہ آپ کی فیملی کی طرف سے ہو رہا ہو، چاہے وہ آپ کے دوستوں کی طرف سے ہو رہا ہو، یا چاہے آپ کے وہ دینی ساتھیوں کی طرف سے ہو رہا ہو جو یہ کہہ کے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے اسلام کا کام کرنا ہے، اور پھر وہ آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ اسے برداشت کرنا اور اس پہ خاموش بیٹھ جانا، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا یا دھوکہ کھا کے بھی چپ کر جانا، یہ آپ کو شریعت نے حکم دیا ہوا ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بڑا راضی ہوتے ہیں۔ جبکہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شریعت کی جو ہمیں تعلیم ملتی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ جب آپ کو کوئی دھوکہ دے، چاہے وہ آپ کی وائف ہو، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو، یا چاہے وہ آپ کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں آپ کے دوست ہوں، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسے کہیں کہ تیرے اس عمل سے میں مینٹلی طور پہ کافی ڈسٹرب ہوا ہوں، تیرے اس عمل سے میری عزت نفس جو ہے وہ پامال ہوئی ہے، اور آئندہ سے تیرے اور میرے راستے جدا ہیں۔ ہاں، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم یا زندگی کے کسی بھی فیز میں تیرے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ محبوب کل جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مومن ایک بار یا کمی پیشی معاف کریں، بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو، اس نے زندگی کے کسی مشکل موڑ پہ یا کسی بھی وقت پہ جہاں آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جہاں آپ نے اس کی ذات پہ سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس نے وہاں آپ کو دھوکہ دیا، تو آپ پہ پھر یہ لازم ہے کہ آپ دوبارہ محتاط ہوں۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کو معاف کریں، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس شخص کی طرف جائیں مت۔ ہمارے یہاں کیا کلچر ہے؟ ہمارے یہاں یہ کلچر ہے کہ ایک زانی مرد بار بار زنا کرتا ہے اور عورت کو کہتا ہے جی کہ اب میں دوبارہ زنا نہیں کروں گا، اب میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا، یا اب کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت نے حرام قرار دیا ہوا ہے میں وہ نہیں کروں گا، یا وہ بار بار اپنے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھائے گا، انہیں مینٹلی فزیکل ٹارچر کرے گا۔ تو اس کے کیا لڑکی کے جو ماں باپ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ بچے صبر کر، اسی پہ اجر ہے، بچے صبر کر، اسی پہ اجر ہے، اسی پہ تجھے ثواب ملے گا، یا تیرا جنازہ ہی اس گھر سے اٹھنا چاہیے، جبکہ شریعت نے یہ تعلیم بالکل نہیں دی۔ محبوب کل جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے طلاقیں دی، صحابیات نے خلا بھی لی۔ شریعت نے آپ کو یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ ظلم برداشت کرتے رہیں، اور کرنے کے بعد آپ کو یہ آپ کے گھر والے بتائیں کہ اس زانی، شرابی یا 2 نمبر مرد کے ساتھ تو زندگی گزار تو اللہ رب العزت تیرے سے بڑا خوش ہوگا۔ کہیں بھی شریعت کا یہ علم نہیں ہے۔ یہ میسیج، یہ جو نفسیات بنا دی گئی ہے، یہ ہمارے بر صغیر کے کلچر میں ہے۔ اب اس طرح ہم جو مرد لوگ ہیں، ہم سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا دین کا کسی بھی قسم کی کسی بھی جو دعوتی فیلڈ ہے اس میں کام کرتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے جڑتے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، نام وہ لیتے ہیں دین کا۔ اب جب آپ پہ کوئی ذرا سا بھی مشکل وقت آئے یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی اصلیت آتی ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا سوسائٹی میں شیئر کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی 10 لوگوں میں بتائیں کہ اس بندے کی اصلیت یہ ہے، یہ میرے بارے میں جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ یہاں عورتوں کا، مردوں کا بھی بعض اوقات یہ مزاج بنا ہو کہ ان کے ساتھ سوسائٹی کا، معاشرے کا، یا خواتین کا، ان کے گھر والی خواتین کا جبر ہو رہا ہو، تو ان کا بھی ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ منہ سے بیان ہی نہیں کرتے، یا وہ اگلی جو پرسنالٹی ہے یا آپ کے سامنے جو جس پرسن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، روحانی ہو، ذہنی ہو، آپ خاموش، آپ نے چپ تانی ہوئی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ آپ کے یہ جو جسمانی اعضاء ہیں، اگر ان پہ زیادتی ہو، چاہے وہ دماغ ہو، اگر ان پہ زیادتی ہو تو آپ اس کا سدباب کریں۔ آپ اگلے بندے کو بتائیں کہ تیرے اس عمل سے جو ہے میری دل آزاری ہوئی ہے، تیرے اس عمل سے جو ہے وہ مجھے نقصان ہوا ہے دماغی طور پہ بھی، تاکہ اگلا بندہ اس چیز کا احساس کرے۔
یہ ہمارے یہاں دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ ٹونٹ کلچر ہے، گالی گلوچ کا کلچر ہے. اچھا جب کوئی دوست کہے کہ یار یہ میری عزت نفس اس سے پامال ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ او یار دوستی یاری میں تو اس کے اندر برداشت ہی نہیں ہے. شریعت نے کہیں بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے دوست کی عزت نفس پامال کریں، آپ اس کی ذات پہ مذاق میں ایسی باتیں کریں کہ جس سے وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو. تو یہ جو کلچر ہے نا ہمارے بر صغیر کا، وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گا، لیکن شریعت نے یا ہمارے اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے. تو اپنے یہ جو آپ نے ٹراماز کریٹ کر لی ہیں نا، خدا را اس سے باہر نکلیں. یہ آہستہ 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 جب آپ خالصتاً اسلام کی طرف جائیں گے، جو ایک پورے کا پورا وے آف لائف ہے، اسلام از اے دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان تعلیمات پہ جب آپ عمل کریں گے، یا جو چیزیں آج میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، تو آپ کی فیملی لائف، آپ کی سوسائٹی کی لائف کتنی آسان ہوگی. اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.